سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے ہماریاں بھی خیریت ہے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ شیطان کی حقیقت ہے کیا، ابلیس کی حقیقت ہے کیا، وہ فرشتہ ہے یا جن ہے؟ کیا شیطان کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ دن پہلے بھی یہ سوال کیا گیا تھا اور ایک ساتھی دلیل پیش کر رہا تھا کہ شیطان فرشتہ ہے۔ بھائی کیوں فرشتہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فسجد الملائکۃ کلہم، کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ فرشتوں میں سے ہے۔ دیکھیں، شیطان کی حقیقت کیا ہے، ابلیس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا اصل نام جو تھا وہ عزازیل تھا۔ ابلیس کا اصل نام جو تھا عزازیل تھا، اور یہ جو ہے وہ جنات میں سے، جن کی پیدائش ہے، نار کی پیدائش ہے، آگ کی پیدائش ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ نور کی پیدائش ہے، وہ نوری مخلوق ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ وہ رکوع کے اندر ہیں تو رکوع میں ہیں، قیام کے اندر ہیں تو قیام میں ہیں، سجدے میں ہیں تو سجدے میں۔ کچھ فرشتوں کا کام جو ہے وہ آسمان سے میਂہ برسانا ہے، برسات برسانا ہے، اور کچھ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، تو وہ اپنی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو دوسری بات یہ کہ فرشتوں کے اندر توالد اور تناسل نہیں ہوتا۔ توالد اور تناسل کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر بچوں کی پیدائش کا سسٹم نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، وہ کیسے ہوگا؟ ان کے اندر نفسانی خواہشات ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر خواہشات کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ جب خواہشات کا مادہ نہیں رکھا تو ان کے اندر توالد اور تناسل بھی نہیں ہے، تو ان کا کام محض اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ اور جنات کے اندر توالد اور تناسل کا سسٹم ہے، ان کے اندر خواہشات نفسانی بھی ہوتی ہے، ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ سمندر کے اندر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں سے، اپنے لوگوں سے جو ہے وہ اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں تو ان سے کارگزاری لیتا ہے کہ بھئی آج تم نے کس شخص کو گمراہ کیا اور کس طریقے سے گمراہ کیا۔ تو وہ شیطان تو ایک تھا، تو اس کے یہ چیلے اور اس کے جو ماتحت جو کام کرنے والے ہیں وہ کیسے آئے؟ وہ ایسے ہی آئے کہ ان کے اندر توالد اور تناسل کا سسٹم ہوتا ہے، بچے پیدا کرنے کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر نر اور مادہ بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب جنات میں سے ہے تو جو ہے وہ جب جنات میں سے ہے تو ان کے جنوں کے اندر جو ہے وہ آگ کی پیدائش ہے، تو ان کے اندر توالد اور تناسل کا سسٹم ہوتا ہے، بچے پیدا کرنے کا سسٹم ہوتا ہے۔ باقی یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم کیا تھا کہ بھائی جو ہے تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، لیکن اللہ ابلیس، مگر جو ہے وہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ ابلیس جو ہے وہ عزازیل جو ہے وہ فرشتہ ہے۔ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ خلقتاً آگ کی پیداوار ہے، نار کی پیداوار ہے اور جنات میں سے، لیکن اس نے اس قدر جو ہے، اس شیطان نے، اس ابلیس نے اللہ رب العزت کی اس قدر بزرگی جو ہے وہ عبادت کی اور بزرگی کا مقام حاصل کیا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے حتیٰ کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ جب فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ان کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے بھی اس سے مشاورت کرتے، تو یہ فرشتوں کے ساتھ جب رہنے لگا، اور اللہ نے جب فرشتوں کو حکم کیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے کیا، لیکن جو ہے وہ ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر کے اندر کوئی پالتو شیر پال لیں یا کسی سرکس کے لیے آپ کسی شیر کو جو ہے وہ ٹرین کر دیں، وہ آپ کا گھر کا پلا ہوا شیر جو ہے آپ کے گھر کے جانوروں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن ہے تو آپ کا پالتو، آپ نے اس کو پالا ہے، اس کو ٹریننگ دی ہے، اس کی تربیت کی ہے، تو اس تربیت کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے گھر کے تمام جانوروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہے تو خلقتاً شیر، اس کے اندر یہ ہمیشہ خدشہ رہتا ہے، یہ ہمیشہ خوف رہتا ہے، یہ شیر ہے، کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اور ہمارے جانوروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، شیطان پیداوار کے لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے آگ کی پیدائش ہے، نار کی پیدائش ہے، جنوں میں سے ہے، لیکن اس نے اس قدر جو ہے اللہ کی عبادت کی اور تقوی حاصل کی، بزرگی حاصل کی کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور تکبر اور غرور کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار دیا اور نکال دیا، اور قیامت تک اس پر لعنت کی پھٹکار کر دی اور قیامت تک اس کو دھتکار دیا۔